الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 18 ذو الحجۃ الحرام ہے، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی شہادت کس طرح ہوئی وہ بھی بتاؤں گا، ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور صحابہ کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عمرو تھی، اور آپ کا جو لقب تھا وہ جامع القرآن ذو النورین، یہ 2 لقب تھے آپ کے۔ آپ کا جو نسب تھا وہ قریشی تھا، اور آپ نے اسلام قبول کس طرح کیا کہ آپ نے اسلام کے آغاز میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ نے اسلام کو جب قبول کیا تو پھر اسلام کے ساتھ مخلص ہو گئے۔ آپ کے چچا نے آپ کو لالچ بھی دی کہ اپنے ایمان کو خراب کر لو، اپنے ایمان سے پھر جاؤ اور اسلام سے پھر جاؤ، لیکن آپ نے استقامت کے ساتھ ایمان پر اور اسلام پر یقین رکھا، اس پر ڈٹے رہے، اور آج آپ کو جو انسان بھی یاد کرتا ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کا خلیفہ بھی مقرر کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 برس تک تخت خلافت کو سرفراز فرمایا۔ آپ کے اوصاف میں سے دو نمایاں اوصاف ہیں۔ وہ 2 نمایاں اوصاف کون سے ہیں کہ ایک، آپ بہت حیا کرنے والے تھے، آپ با حیا انسان تھے، اور دوسرا جو اوصاف ہے وہ آپ سخی بہت تھے۔ سخی بھی ایسے سخی نہیں کہ چھوٹے موٹے سے سخی، آپ کی سخاوت اتنی بڑی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ غزوہ تبوک کے بارے میں، جب غزوہ تبوک کے لیے ترکیب فرما رہے تھے، صحابہ کی ترکیب فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے لیے اتنا سامان چاہیے، درکار ہے۔ آپ نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل، میں اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے 300 اونٹ جو وہ میری طرف سے، کچھ اشرفیاں اور دینار وہ بھی میری طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تو جنتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب فرمائی، اور یوں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا، یا رسول اللہ اتنا ساز و سامان، اتنے اونٹ میری طرف سے۔ آج ہم
اگر اسلام کے لیے دین کے لیے کچھ دے دیں تو دوبارہ کوئی کہے تو وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ابھی تو میں نے دیا تھا اب دوبارہ میں دوں. لیکن وہ تو صحابی تھے نا, انہوں نے یہ نہیں کہا, بلکہ وہ دوبارہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اتنا ساز و سامان, اتنے اونٹ میری طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا اے عثمان تو جنتی ہے. پھر اٹھے, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب فرمائی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے اٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنا ساز و سامان, اتنے اونٹ میری طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عثمان تو جنتی ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میں نے دیا تھا اب دوبارہ میں دوں. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب فرمائی اور تینوں دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ تو صرف نیت کی نا, جب انہوں نے سامان دینے کا وقت آیا تو روایات میں آتا ہے کہ 3 دفعہ جو انہوں نے نیت کی اس کو ملا کر جتنا ساز و سامان بنتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زیادہ عطا فرمایا, اس سے زیادہ دیا. اگر مثال لے لینا, اگر ایک دفعہ انہوں نے 1000 دینار کی نیت کی, دوسری دفعہ 1000 کی, تیسری دفعہ 1000 کی, تو جب دینے کا وقت آیا 3000 نہیں بلکہ زائد عطا فرمائے 4000 اس طرح. یعنی کہ نیت کتنے کی نیت جتنی کی اس سے بڑھ کر عطا فرمایا. تو پھر میرے رب نے بھی انہیں کتنی عزتوں سے کتنی شانوں سے نوازا. اور حیا تو اتنی وہ حیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ رب تعالیٰ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں, عثمان سے حیا کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دین کے معاملات میں ہمیشہ وہ دین کے لیے آگے ہی رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت 3 دفعہ دی. یعنی ایک ہی موقع پر 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عشق تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چیز بتاتے صحابہ کرام اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت پیسے کی لالچ نہیں ہوا کرتی تھی, اس وقت نیکیوں کی لالچ ہوا کرتی تھی. یعنی وہ ایک دوسرے سے نیکیوں کے مقابلے میں نیکیوں کے بارے میں مقابلہ کرتے تھے, اور یہ اسلام میں جائز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے اسلام کے ہیروز ہیں. آج بچہ نام لے رہا ہوتا ہے, موٹو پتلو, شیوا, کتنے نام وہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسلامی ہیروز کے بارے میں بتائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتائیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں. وہ ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں, جو اسلام کے ہیروز ہیں ہمارے, وہ اسلام کے ہیروز ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب وحی آیا کرتی تھی, جب قرآن مجید قرآن پاک نازل ہو رہا تھا, تو کچھ کاتبین وحی انہیں کہا جاتا ہے جو کہ وحی کو لکھتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, آج جو ہم یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن مجید لکھا. پورا قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا. اب
میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کس طرح عمل فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے جنازہ گزرا۔ جنازہ ایک مومن شخص کا تھا، مسلمان کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور جنازے کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے اس پر بتایا کہ میں اس وجہ سے اس شخص کے جنازے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے بھی جنازہ گزر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنازے کے ادب میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں تو اپنی مرضی سے نہیں اٹھا بلکہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یعنی ان کی سنت تھی اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کا عشق مبارک میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے لگے اور فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دینے لگے اور فرمانے لگے اس مقام پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے تھے، اور ان سے صحابہ کرام نے مسکرانے کی وجہ دریافت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے انسان کے چہرے کے گناہ، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ، سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اتنا عشق کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جگہ پر وضو کر کے وہ بھی مسکرائے اور بتایا کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو وضو کرتے وقت انسان جس چیز عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 18 ذوالحجۃ الحرام جمعے کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اپنے گھر میں ہی تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن جو باغی تھے جنہوں نے نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا وہ پچھلے گھر کی دیوار سے پلانگ کر آپ کے گھر میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آگے بڑھی تو تلوار سے انگلیاں ان کی کٹ گئی، پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کٹ گیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا، اور حضرت عثمان غنی نے افسوس کیا اور کہا کہ اے بدبختو، تم نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وہی لکھا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد 9 وار آپ پر کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا خون آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت پر گرا
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آپ کا خون مبارک جو ہے وہ گرا۔ تو جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کی عمر 82 سال تھی۔ 82 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسرا روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھتے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جنازے میں جا رہے تھے۔ جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا فلاں کا جنازہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے لیے جنازہ گاہ جانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جب جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جس شخص کا جنازہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ آج جو صحابہ کرام کے بارے میں بونکتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں بکتے ہیں، انہیں آپ کو دیکھ لیں کہ کیا کل قیامت انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شکلیں نہیں دکھانی۔ ہم یہ بات چھوڑ دیں کہ اس نے کہا تھا یہ ہے، اس نے کہا تھا وہ ہے، فلاں نے کہا تھا اس طرح ہوا تھا، چھوڑ دو یہ۔ ہمیں وہ دیکھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واسطہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔